مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ہمارے اور آپ کے بہت بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ایمان، جن کے تقوی، جن کی ورع، جن کی صلاحیت، جن کی شرافت، جن کی عزت پر ہمیں اعتماد ہے، انہوں نے قرآن و حدیث سے جو دین سمجھ کر ہم کو سمجھایا ہے، ہم اس پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ورنہ تو ہم چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہی ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ شارع نہیں ہیں، یعنی شریعت بنانے والے نہیں ہیں، یہ شارح ہیں۔ شارح یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور قرآن و حدیث کی تشریح جو ہمارے سامنے انہوں نے کی ہے، ہمیں چونکہ ان کے علم پر اعتماد ہے، اس لیے ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت کا نام تو ہم جانتے ہیں، حضرت کی کنیت تو ہم جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ یہ حضرت امام صاحب کی کنیت تھی۔ ان کا نام بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ بس اتنا جانتے ہیں۔ حضرت کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت۔ آپ کے والد کا نام ثابت تھا اور آپ کا خود کا نام نعمان تھا۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی بات۔ اب یہاں سوال جو ہے، جو آج ہمارا یہ ایپیسوڈ بنانے کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ان کی بیٹی کا نام تھا یا اور کوئی وجہ ہے؟ دیکھیے دوستو، لوگوں نے یہ بھرم پھیلایا ہے اور عجیب اس طریقے سے بات چلی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا حنیفہ۔ بیٹی کا نام بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جنہوں نے سیرت لکھی ہے، جنہوں نے ان کی زندگی پر کتابیں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جس کا سیرت میں ذکر ملتا ہے، ان کا نام بھی حماد تھا۔ باقیہ اور بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، اس کا کوئی سیرت میں کہیں ذکر نہیں ملتا، صرف ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جس کا نام حماد تھا۔ اب پھر سوال اپنی جگہ یہ باقی ہے، تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کا باپ، اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں دوستو بزرگوں، یہاں پر آپ کو بنیادی طور پر ایک بات سمجھنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کنیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے کنیت نسبی اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ نسبی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کنیت اس کے بیٹے یا بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لگا دی جاوے۔ مان لو کسی کی بیٹی کا نام عائشہ ہے تو اس کی کنیت پڑ جاوے ابو عائشہ، یہ، یا کسی کی کنیت یعنی کسی کے بچے کا نام محمد ہے تو اس کی کنیت پڑ جاوے ابو محمد، اس کو کہتے ہیں کنیت نسبی۔ ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ وصفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نمایاں ایسا وصف اور خوبی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اس کی کنیت وہ پڑ جاتی ہے۔ کئی صحابہ ایسے گزرے ہیں جن کی کنیت وصفی تھی، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب۔ ایک مرتبہ اس طرح کچھ بچھائے بغیر نیچے مٹی پر لیٹے ہوئے تھے مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا نام تو دوسرا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کی کنیت جو تھی کیا تھی؟ ابو بکر ہے۔ بکر کا مطلب پہل کرنا، چونکہ آپ اسلام لانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے میں، آپ کی اتباع کرنے میں آپ پہل کرنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو تراب، ابو بکر، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بھی اسی طریقے سے ہے، ابو ذر، ابو دردہ، اس طرح کئی یعنی صحابہ ایسے ملیں گے جن کی کنیت وصفی تھی، جو ابو سے بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کنیت وصفی ہے۔ ابو حنیفہ یعنی وصفی ہے، مطلب کیا؟ حنیفہ مطلب کیا؟ تو اس کے بھی علماء نے دو باتیں بتائی ہے کہ حنیفہ کا معنی ہوتا ہے دوات، دوات جو انک پاٹ ہوتا ہے، انک کی جو بوٹل ہوتی ہے، سیاہی کی بوٹل، اس کو کہا جاتا ہے حنیفہ۔ اللہ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، وہ اپنے پاس قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور آپ کے علوم کو مرتب کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو چونکہ آپ کے علوم کو انک پاٹ کے ذریعے سے اور قلم کے ذریعے سے کاپیوں میں اور کاغذ میں چونکہ محفوظ کیا گیا، اس وجہ سے آپ کی کنیت ہی ابو حنیفہ پڑ گئی۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے دین حنیف، دین حنیف، ملت حنیفہ، ایک سچا اور پیارا دین، سچا اور پیارا مذہب۔ اسلام جو سچا اور پیارا مذہب ہے، دین حنیف ہے، اس کی بہت زبردست ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خدمت کی ہے،
اس وجہ سے گویا کہ اس ملت حنیفہ اور دین حنیف کے آپ گویا کہ یعنی دین حنیف کو مضبوط کرنے والے، ملت حنیفہ کو مضبوطی دینے والے تھے آپ اس کی خدمت کرنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ پڑ گئی، آپ کی کوئی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا۔ بہرحال ایک یہ معلوماتی بات تھی، علمی بات تھی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ہیں، ان کی زندگی اور ان کے نام کے متعلق ایک علمی بات تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں سنت اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔